اکرمہ بن ابی جہل ان افراد میں سے ایک ہیں جن کا خون مباح قرار دیا گیا تھا۔ فتح مکہ کے بعد بھاگ کر یمن چلے گئے تھے۔ ان کی بیوی بنت حارث اسلام لے آئیں اور دربار رسالت میں حاضر ہو کر اپنے شوہر کی امان چاہی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی کی درخواست کو قبول فرما لیا۔ اکرمہ مکہ مکرمہ سے بھاگ کر یمن کے ساحل پر پہنچ چکے تھے۔ ابھی کشتی میں سوار ہی ہوئے تھے کہ طوفان میں پھنس گئے۔ اکرمہ نے لات و عزا کو پکارا مگر بات نہ بن سکی۔ کشتی والوں نے کہا عزا کام نہیں دے سکے گا، ایک خدا کو پکارو۔ تو اکرمہ نے کہا اے اللہ، اگر تو اس مصیبت سے بچا لے تو میں تیرے حضور عہد کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہو کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ ادھر بیوی نے اپنے شوہر اکرمہ سے کہا اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، میں نے تیرے لیے دربار رسالت سے امان حاصل کر لی ہے، چلو دربار رسالت میں حاضری دو۔ اکرمہ بیوی کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ادھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پہلے ہی فرما دیا تھا اکرمہ مومن ہو کر حاضر ہو رہا ہے۔ میاں بیوی نے حاضری دی اور حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ برملا صداقت مصطفیٰ کا اعلان کیا، پھر دعا کی درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے مغفرت فرمائی۔ بس گزر گیا جو گزر گیا، اس کے بعد ساری زندگی دین کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہے۔ روحانی انقلاب کا یہ عالم تھا کہ تلاوت قرآن کریم کرتے تو غشی طاری ہو جاتی اور فرماتے یہ میرے رب کا کلام ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے مرتدین کے خلاف صف آرائی فرمائی تو سیدنا اکرمہ ایک جماعت کے سالار قافلہ کی حیثیت سے بڑھ رہے تھے۔ جنگ انارین میں شہید ہوئے۔ جسم اطہر پر 70 سے زیادہ زخم لگے تھے۔ وحشی بن حرب کی ندامت، یہ بھی ان لوگوں میں سے تھے جن کا خون مباح قرار دیا گیا تھا۔ یہ وحشی تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ یہ جبیر بن مطعم کا حبشی غلام تھا۔ جنگ بدر میں جبیر کا چچا طائمہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ جبیر اپنے چچا کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ وحشی سے کہا اگر تو حمزہ کو قتل کر دے گا تو تجھے آزاد کر دوں گا۔ فتح مکہ کے بعد طائف کے لوگوں کے ساتھ دربار رسالت میں حاضر ہوئے۔ لوگوں نے عرض کی حضور وحشی آ گیا ہے جس نے آپ کے چچا کو قتل کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو، ایک شخص کا مسلمان ہونا میرے نزدیک 1000 کافروں کے قتل سے کہیں زیادہ اچھا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحشی سے حضرت حمزہ کی شہادت کا واقعہ دریافت فرمایا۔ حضرت وحشی نے نہایت ندامت و شرمندگی سے سنایا اور یہ محض حکم کی تعمیل تھی۔ قبول اسلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحشی سے فرمایا تم میرے سامنے نہ آیا کرو، تمہیں دیکھ کر مجھے اپنے ام محترم حضرت حمزہ کا صدمہ تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت وحشی اس وقت محفل سے اٹھ کر باہر آ گئے اور پھر ساری زندگی سامنے نہ جا سکے، چونکہ سید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دینے سے بچتے تھے۔ جب بھی کبھی محفل میں حاضر ہوتے تو پس پشت بیٹھ جاتے اور ہمیشہ کسی ایسے موقع کی تلاش میں رہتے کہ اس گناہ کا کفارہ ادا کر سکیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق نے اس سے ٹکر لی۔ آپ کی کمان میں یہ حضرت وحشی بھی تھے۔ اچانک حضرت وحشی کی نظر مسلمہ پر پڑی جو ایک دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، گویا ایک بھورے رنگ کا اونٹ کھڑا تھا۔ آپ نے فوراً حملہ کر کے ہلاک کر دیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے دور جاہلیت میں مجھ سے خیر الناس شہید ہوا تو دور اسلام میں نے شر الناس کو بھی ہلاک کیا ہے۔ جس طرح حضرت وحشی نے حضرت حمزہ کو نیزہ مارا تھا اسی طرح اسے بھی دے مارا۔ حضرت وحشی فرمایا کرتے تھے اللہ کا شکر ہے جس نے حضرت حمزہ کو میرے ہاتھوں شہادت کی عزت بخشی اور مجھے ان کے ہاتھوں ذلیل نہیں کیا۔ اس لیے اگر وحشی سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارے جاتے تو کفر کی موت تھی جو ذلت رسوائی ہے۔